سرکار خوش ہوئے، منبر سے اترے اور اتر کے فرما رہے تھے صحابہ سن لو، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو عثمان غنی کا یہ مقام ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ ایک منافق تھا، اس کے گھر میں درخت تھا اور اس کا جھکاؤ جو تھا وہ ایک صحابی رسول کے گھر میں تھا، انصاری صحابی تھے، اور یہ تو کہ کلمہ اس نے پڑھا تھا منافق، اس نے رولا ڈالا ہوا تھا کہ میرا پھل ادھر جاتا ہے۔ اور بھی کئی بندے کی عادت ہوگی، پھل جاتا ہے وہ پکڑ کے لے کے گیا ہے، میرا پھل اس کے گھر میں کیوں جاتا ہے، میں تو انہوں سیدھا کر لیتے۔ اللہ اکبر، نہ جان دے بھائی، اللہ اکبر۔ یہ خواب خواب کی لڑائی ہے نا، ایسے نہ کوئی بات ایسی لڑائی کر دیں۔ اس منافق نے کہا میرا پھل ادھر جاتا ہے۔ یہ باس کی باسا ہوا نبی پاک کی بارگاہ میں دونوں چلے، وہ صحابی اور منافق۔ نبی پاک نے اس منافق مسلمان سے کہا کہ تو جو ہے نا اس طرح کر، تجھے ایک آفر ہے۔ آفر کون سی آفر ہے؟ تو آفر یہ ہے تیرے لیے کہ تو جنت کا ایک درخت لے لے، آفر دے دی۔ سبحان اللہ، جنت کا درخت لے لے اور یہ اپنا درخت دے دے۔ سبحان اللہ۔ جنت کا درخت دینے کا مطلب پتہ ہے کیا تھا؟ کہ تو جنتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ نبی پاک نے کوئی چھوٹی آفر نہیں کرائی تھی، نبی پاک نے بہت بڑی آفر کرائی تھی۔ اس کے اندر کے میل کو بھی ختم کرنا تھا، اس کی منافقت کو بھی ختم کرنا تھا، پکا سچا صحیح صحابی بنانا تھا، اس کے بعد اس کا خاتمہ بھی ایمان پر کروانا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک نے جہاں تک آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا جنت میں درخت لے لے، مطلب یہ ہے کہ تیری منافقت بھی ختم ہو جائے گی، تو مرے گا ایمان پر، صاحب ایمان ہو کر تو سیدھا جنت میں جائے گا، جنت میں پھر تجھے درخت مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا یہ سودا تیرے ساتھ ہے، کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اس نے کہا نہیں، اے اللہ اکبر۔ کوئی بدبخت تھا، منافق تھا، اس نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے بھی تیرا درخت ہے، نہیں کرنا تو نہ کر۔ عثمان غنی کو پتہ چل گیا، آپ تلاش میں رہتے تھے کوئی ایسا موقع آئے اور میں آقا کی بارگاہ میں جاؤں۔ سبحان اللہ۔ ایسے موقع آپ تلاش کرتے رہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع ہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا، آپ بھاگتے ہوئے اس منافق کے پاس گئے، آپ نے فرمایا ہاں بھائی کتنی قیمت ہے تیرے درخت کی؟ اس نے کہا میں نے بیچنا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر سوچو، اس نے کہا میں نے بیچنا ہی نہیں ہے بھائی۔ آپ نے فرمایا 2 درخت لے لے، اس نے کہا نہیں۔ فرمایا 4 نہیں، 10 کہا نہیں، فرمایا 20 کہا نہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتایا اس درخت میں کیا خاصیت تھی بھائی؟ منافق کا درخت تھا، لیکن اس لیے عثمان کیوں قیمت لگا رہے ہیں کہ نبی کی زبان سے نکلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو نبی کے فرمان کا اتنا حیا کرتے ہیں وہ محمد کی آل کا کتنا حیا کرتے ہوں گے کہ نبی کی زبان سے نکلا ہے یہ درخت لینا ہے۔ فرمایا 20، اس نے کہا نہیں، 30 40 50 کہا نہیں دینا۔ حضرت عثمان پھر حضرت عثمان تھے، انہوں نے کہا جی میں نہ لیا تو پھر بنو عثمان غنی کی نے آکھا۔ انہوں نے کہا پتر تو جنہ مرضی ٹیلا آج ویک پھر کہ تو بھی جنہ زور لڑیں لا میں بھی لے کے جانا۔ میں کہا وہ کیویں؟ حضرت عثمان نے کہا اتنا سودا تمہیں منظور نہیں ہے تو پھر اگلی آفر سن، اور اتنی آفر تجھے کوئی بھی نہیں دے گا اس دنیا میں۔ اس نے کہا وہ کون سی؟ کہا میرا جو باغ ہے درختوں کا وہ پورا تو لے لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھئی کیا اس درخت میں ہے؟ ایک درخت میں کون سی ایسی بات ہے؟ عثمان غنی نے ہمیں یہ نظریہ اور عقیدہ دیا، ارے جس چیز کی نسبت مدینے کے تاجدار سے ہو جائے وہ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے اور کائنات کی سب سے قیمتی ہو جاتی ہے۔ عثمان غنی نے کہا پورا باغ لے اور جان چھوڑ اس درخت
دی. حضرت عثمان غنی نے پورا درخت کا باغ دیا, ایک درخت لیا. میرے نبی کی بارگاہ میں سرکار نے فرمایا اے عثمان, محمد عربی کو تو نے خوش کر دیا. بتائیں کتنا پیار ہے میرے آقا سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. امیر المومنین صدیق اکبر دور خلافت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت, یہ بڑی قابل توجہ بات سننے والی ہے. قحط پڑ گیا. صدیق اکبر کے پاس لوگ آئے, کہنے لگے حضور قحط ساری ہے, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں, غلے کا انتظام فرمائیں. صدیق اکبر نے فرمایا جاؤ میری شام تک اللہ خیر کر دے گا. آج کل 2 نمبر پیر بہت پھیل گئے ہیں. 2 نمبر پیر یقین کریں, میں سنی ہو کر ہمارے سنت کے ذمہ دار ممبر پر بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں. 2 نمبر پیر بڑے پھیل گئے ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچائیں. 2 نمبر کیوں ہے؟ کہتے ہیں نہیں پہلے 10,000 روپیہ دو, 10,000 دو. وہ کہتا ہے ڈمبا لے کے آؤ, چھری پھیریں گے نا, جنات نکالیں گے, پھٹے منہ تیرے ہوں پیر ہوں. کوئی کہتا ہے جی 20,000 روپیہ دو, اچھے خاصے بھولے بھالے مسلمان کو خراب کر رکھا ہے, اور ان پیروں نے سارا بیڑا گار کر رکھا ہے. یہ جو 2 نمبر پیر ہے, جو 1 نمبر صحیح معنوں میں پیر ہے نا, آج بھی اس کے پاس چلے جائیں. حجرے میں لکھا ہوا ہے 5 وقت نماز کی پابندی کرائیں, قرآن کی تلاوت 1 مرتبہ کم از کم روزانہ کریں, 1 تسبیح درود شریف کی پڑھیں. یہ ان کا وظیفہ ہے بس. وہ پیسے نہیں مانگتے, وہ بتائے آخر میں کیا کہتے ہیں, چاہے اللہ خیر کر دے گا. یہ جو 1 نمبر پیر ہے نا, 1 نمبر پیر کی بات بتا رہا ہوں. 1 نمبر پیر صرف اس کے پاس جائے, وہ کہتا ہے دعا کرتا ہے یا اللہ اس کی مشکلات کو آسان فرما, وہ کہتا ہے اللہ خیر کر دے گا, چلے جاؤ. 1 ٹکا بھی نہیں لینا اس نے. اسے کہتے ہیں 1 نمبر پیر. اور نماز کا بتاتا ہے, قرآن کا بتاتا ہے. یہ جڑا پہلے آ کے 50,000 لے آؤ, حضرت صاحب 50,000 ادھر لے کے جا رہے ہوتے, مولوی صاحب کو مولوی صاحب دعا کر دینا. کبھی مولوی صاحب سے پوچھا ہے کہ آپ کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ آپ نے کوئی کتاب لینی ہو, کوئی تفسیر لینی ہو, حدیث کی کتاب لینی ہو, تاریخ کی کتاب لینی ہو, کوئی سیرت کی کتاب لینی ہو, کوئی ضرورت ہے؟ مولوی صاحب تو پرہیز کرتے ہیں. اور الحمدللہ مولوی صاحب کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. مولوی جس کے مسلح پہ ہے اس کے لیے وہ محمد کافی ہے. کسی مولوی کو کسی دنیا دار کی ضرورت نہیں, مولوی کے لیے محمد عربی کافی ہے. جن کا یقین ہے وہ بے شک کہہ لیں. آج ٹی سی کرے دنیا داروں کی وہ اور ہوگے, لیکن جو صحیح معنوں میں مسلح امامت پر کھڑا ہو, اسے خدا کی رحمت اور محمد عربی کرم نوازی پر اتنا یقین ہوتا ہے, اسے پتا ہے نمازیں میں پڑھاتا ہوں, میرا رب بھی کرم فرمائے گا, محمد عربی نگاہ کرم بھی فرمائیں گے. کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ غیبانہ مدد فرما دیتا ہے. تو پیر صاحب کے پاس ایسے چلے جاتے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے کہا اللہ خیر کر دے گا شام تک, پریشان نہیں ہونا. قحط سالی تھی, شام کا ٹائم آیا. حضرت عثمان غنی شام سے 1,000 اونٹوں کا قافلہ لے کر مدینے میں آ گئے. کتنا تھا؟ 1,000. کتنے اونٹ تھے؟ 1,000 اونٹ. یہ پورے کے پورے لے کر مدینے میں آ گئے, غلے سے فل بھرے ہوئے. عثمان غنی جب مدینے میں گئے, کہا کون ہے جو خریدے گا؟ پتا تھا قحط سالی. بڑے بڑے تاجر دوڑتے ہوئے عثمان کا مال آ گیا, ہم لیں گے, اور قحط سالی ہے اسے دگنے چگنے نفع میں بیچیں گے. یہ بھی بڑے کھٹیا سوچ ہوتی ہے بندوں کی. مال کو جمع کر کے رکھ لیا, جیسے پہلے گندم کی 3500 4,000. جب وقت تھوڑا برا آئے گا, مشکل وقت آئے گا, تو غریب بیچارے آٹے کو ترسیں گے, گندم کو ترسیں گے. یہ حضرات جو بڑے بڑے امیر ہیں اور بڑے بڑے ذخیرہ اندوز ہیں, یہ ذخیرہ اندوزی بھی غلط ہے. مفتیان کرام سے آپ فتویٰ لیں, آپ کو فتویٰ ٹکا کے لگائیں گے. ذخیرہ اندوزی اس نیت سے کرنا کہ اس ٹائم بیچوں گا جب 4 کے بجائے 8 ملے گا, جب 8 کی بجائے 12 ملے گا.
یہ بھی غلط ہے، خلاف شرع ہے۔ دیہاتوں کے اندر، پنڈوں کے اندر چونکہ ایسی بس پرانے لوگ ہیں، اب وہ چھپا کے رکھ دیتے ہیں، اب انہوں نے رکھ دی، جب مشکل وقت آئے گا بیچارے غریب ترسیں گے روٹی کو، وہ 4000 والی گندم کو 8000 والی 8 میں بیچیں گے، 5 والی کو 9 میں بیچیں گے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا، یہ مخلوق خدا سے پیار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ بندہ وہ پسند ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں سب سے برا انسان وہ ہے جو مخلوق خدا کو ستاتا ہے۔ تو ایسا کرنا بھی بھائی بری بات ہے۔ عثمان غنی مدینہ المنورہ میں 1000 اونٹ لے کر آ گئے، تاجر دوڑے، ایک نے کہا جی میں آپ کو بڑا نفع دوں، کتنا نفع؟ دوسرے نے کہا دگنا دوں گا، فرمایا نہیں یہ تھوڑا ہے۔ دوسرے نے کہا جی میں 3 گنا نفع دوں گا، عثمان غنی نے کہا تھوڑا ہے۔ تیسرے نے کہا جی میں 4 گنا نفع دوں گا، حضرت عثمان نے کہا تھوڑا ہے۔ چوتھے نے کہا میں جی 5 گنا نفع دوں گا، آپ نے فرمایا تھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا عثمان تجھے پتہ ہے مدینہ المنورہ کی حالت کیسے ہے، اور یہاں پر تو اتنا نفع دے کر بھی مال نہیں دیتا، پھر کیسے لے گا؟ حضرت عثمان غنی نے کہا اب تمہاری بولی لگ گئی؟ انہوں نے کہا لگ گئی۔ فرمایا کوئی ہے ایسا بندہ جو مجھے 10 گنا نفع دے؟ آپ نے کوئی ہے ایسا بندہ جو 10 گنا نفع دے؟ حضرت جی ایسا تو کوئی بندہ نہیں، بڑے سے بڑے تاجر بھی نہیں دے گا نفع۔ فرمایا میں ایک ہستی کو جانتا ہوں جو 1 کے بدلے 10 دیتا ہے۔ سمجھ آئیے سبحان اللہ۔ اب 2 والا نہیں، 3 4 5 والا چکر نہیں، آپ نے فرمایا میں تو اس سے سودا تجارت کروں گا جو 1 کے بدلے 5 نہیں 10 دے گا۔ انہوں نے کہا عثمان ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا دیکھو، آپ نے فرمایا اونٹ لے کر آؤ، مدینے کی گلیوں میں غریبوں کو پکارا۔ عثمان غنی نے کہا او غریبوں باہر آ جاؤ، او فقیروں باہر آ جاؤ، آج میں نے تجارت ایسے کرنی ہے کہ جس میں 10 گنا نفع ہو۔ بڑے بڑے تاجر حیران پریشان، وہ سوچنے لگے کہ یہ کیسی تجارت ہے کہ غریبوں میں تجارت کرنے لگے اور نفع 10 گنا غریبوں میں بانٹتے چلے گئے اور کہتے گئے لوگوں مجھے 10 گنا نفع مل رہا ہے، لوگوں مجھے 10 گنا نفع مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا عثمان غنی یہ کیسا نفع ہے؟ کہا میں نے پڑھ رکھا ہے جو رب کی بارگاہ میں 1 خرچ کرے اسے 10 ملتے ہیں، میں نے غریبوں میں رب کی راہ میں تقسیم کر دیا ہے۔ خدا جانے اور میں جانوں، مجھے پتا ہے میں 1 دوں گا رب کی بارگاہ سے 10 گنا مجھے نفع تھا۔ یہ کتنے بھائی حضرت عثمان غنی نے سارے کے سارا جو اللہ تھا مدینہ المنورہ کے غریبوں میں تقسیم کر دی۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے بڑا مال و دولت دیا اور سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دن شہادت بھی ہے اور بڑی غمگین قسم کی۔ ہم نے کربلا میں سنا ہے نا کہ 3 دن 4 دن 5 دن جتنی بھی روایت ہیں کہ پانی بند ہوا اہل بیت اطہار کے لیے۔ عثمان غنی کے لیے پتہ ہے کتنے دن پانی بند ہوا تھا؟ 1 2 دن 10 دن کی بات نہیں ہے، 40 دن عثمان غنی کے لیے پانی بند ہوا۔ اللہ اکبر۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حسنین کریمین کیوں کھڑے تھے؟ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے مصطفیٰ کریم کے دین کے لیے سب کچھ کر رہے تھے تو مولا علی کو بھی تو پتا تھا نا، اس لیے مولا علی نے حسنین کریمین کی ڈپٹی لگائی تھی دروازے پہ کھڑا کر کے، کہا عثمان تک کوئی پہنچ نہ پائے باغی، تمہارا کام ہے یہیں پر راکھی کرنا اور یہیں پر کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا۔ مولا علی نے اس لیے کھڑا کیا تھا کہ عثمان غنی نبی کا بھی وفادار ہے، محمد کی آل کا بھی وفادار ہے۔
اس کے اوپر سے ہو کر جو آئے 2-3 بندے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. آج کا دن تھا. شہادت دن کی بڑی غمگین ہے. آج کے دن ایک اور کام بھی ہے جسے اہل سنت کبھی نہیں بھلا سکتے، اور وہ بھی اہل سنت کے تقریباً ہر ممبر سے آج کے دن سنائی دیتا ہے. وہ کون سا کام ہے؟ 8 ذی الحجہ کا خطبہ میرے آقا نے دیا تھا. 8 ذی الحجہ کو میرے پاک نبی نے حجۃ الوداع کا جسے خطبہ کہتے ہیں، سرکار نے خطبہ دیا، اور خطبہ دے کے آقا مدینے کی طرف واپس آئے. اور آقا جب واپس آئے نا، راستے میں ایک مقام آتا ہے جسے غدیر خم کہتے ہیں. کیونکہ ہم نسبت والے لوگ ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ادھر والے ہیں یا ادھر والے ہیں. ہم سب کی عظمت کو سلام کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی جس نظریے سے جو منائے جیسے منائے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہمارا جو نظریہ ہے میں وہ بیان کرنے لگا اہل سنت کا کہ 18 ذی الحجہ کو ایک مقام آیا خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد واپسی پر. اس مقام پر میرے پاک نبی ٹھہرے. تقریباً 1.25 لاکھ یا کم و بیش کا مجمع صحابہ کرام کا. نبی پاک نے پڑاؤ فرمایا، درختوں کے نیچے ٹھہرے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز وہاں پر ادا فرمائی. نبی پاک نے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا. ان میں سے کچھ جملے عرض کرنے لگا ہوں. حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، اے صحابہ تم میں 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری آل بیت. اور میرے نبی نے فرمایا 2 چیزوں کو تھامے رکھنا اگر گمراہی سے بچنا ہے. جو ان کو تھامے رکھے گا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. سبحان اللہ. کتاب اللہ اور نبی پاک کی یاد، دونوں کا میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا. صرف کتاب کا بھی نہیں فرمایا اور صرف آل کا بھی نہیں فرمایا. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے، فرمایا 2 تحفے دیے جا رہا ہوں، ایک تحفہ خدا کا ہے، دوسرا مصطفیٰ کا ہے. پیار سے کہہ لو سبحان اللہ.